فرمایا کہ سنت کے بارے میں تقریباً 45 صفحات ہیں. الہ آباد میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے خادم نے سنت کے خلاف کرتا اتار دیا، یعنی بجائے بائیں آستین پہلے نکالنے کے اس نے داہنی آستین نکال لی. تو حضرت نے ملازم کو خوب ڈانٹا کہ تم کو اتنا بھی طریقہ نہیں آتا، پھر سے کرتا پہناؤ اور سنت کے مطابق اتارو. جو سنت کو معمولی سمجھتا ہے نا، پیارے شیخ فرماتے تھے اللہ اسے معمولی بنا دیتے ہیں. جو سنت کو اہمیت نہ دے، بس کیا فرق پڑتا ہے، تو وہاں سے بھی کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کے سب سے پیارے کی نقل کرنا کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی مبارک کی. احساس ہی نہیں ہے. باتیں کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے ہیں، صرف ایک سبحان اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں، ایک بار اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار نہیں. مسجد سے باہر نکلنے کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں، کارڈ تقسیم ہوئے ہیں جمعرات جمعہ اتوار کو، پھر بھی فکر نہیں، یاد نہیں رہتا. وہ تو خط کے ذریعے پتا چلتا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہم تو سب کے لیے نیک گمان رکھیں گے، کسی کے عیب نہیں دیکھیں گے. اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، سیدھا پیر باہر نکال رہے ہیں، الٹا پیر باہر نکال رہے ہیں. سنت ہے، درود شریف نہیں پڑھا، اللہم انی اسألک من فضلک نہیں پڑھا. مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنت، نکلنے کی 4 سنت. واش روم سے پہلے دعا پڑھنا، باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھنا، پہلے الٹا پھر سیدھا، باہر نکلتے ہوئے پہلے سیدھا پھر الٹا، کپڑے اتارتے ہوئے الٹا پھر سیدھا، پہنتے ہوئے سیدھا پھر الٹا. اس میں خرچہ کیا ہے؟ خرچہ ہے تو بھی جان قربان ہونی چاہیے. ایک ایک سنت کا ثواب کتنا ہے، لیکن سنت پر وہی عمل نہیں کرتا جو سمجھتا ہے میرے جیسا نیک کوئی بھی نہیں ہے. پھر اب ضرورت کیا سنت پہ عمل کرنے کی. بار بار بتاتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں 24 گھنٹے کا ذاکر وہ ہے جو سنتوں پر عمل کرے، گناہ نہ کرے، شریعت پر چلے. 24 گھنٹے کا ذاکر ہے. پھر مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے علماء ساتھیوں پر کہ وہ کہتے ہیں سنت کی دعائیں پڑھنا یہ فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ تو ہے نہیں، مستحب ہے، نہ پڑھنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آخری سفر حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم میرے موجودہ شیخ، شیخ الحدیث ترجمان اکابر بنگلہ دیش، فرمایا کہ مستحب کا مطلب ہے نہ کرو. اس جملے نے کمر توڑ دی، روحانی کمر توڑ دی کہ مستحب کا مطلب ہے عمل نہ کرو. جناب میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ والوں کو بھی دیکھا جو مباح کام بھی نہیں چھوڑتے، مستحب کیسے چھوڑیں گے؟ اللہ رحم فرمائے. فرمایا کاش ان کو یہ پتا چل جائے کہ کس کی زبان مبارک سے یہ دعائیں نکلی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں، اور امت کو فکر ہی نہیں ہے. بھائی یہ دعائیں مبارک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلی ہیں، اور امت کہتی ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں. کھانا کھانے کی سنتیں، کھانا کھانے کے بعد سنتیں، دسترخوان سمیٹنے کی سنتیں، 70 آداب ہیں جو تلاش کرتے کرتے ابا کے ملے اتنے برسوں کے بعد. 70 آداب، 10 سن کے ہمارے جیسے خشک مزاج کا دماغ خراب ہو. چھوڑو یار، کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے. پتہ ہی نہیں کہ ناشکری ہو رہی ہے روزانہ. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے تو اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. ہم تو ناشکریاں کر رہے ہیں. بیگم صاحب نے ہٹاؤ، مرچیں زیادہ ہے، مجھے نہیں پسند ہے. تمہارے آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ حالانکہ اس وقت کیا کرنا ہے کہ بھائی نہیں، اس وقت جی نہیں چاہ رہا، میں رائتے اور دہی سے کھا لیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی نہیں چاہ رہا نا، بعد میں جب دیکھے کہ بھئی محبت سے باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو صرف اطلاع کر رہا ہوں، عیب نہیں نکال رہا ہوں کہ کل کو آپ کا دل دکھے گا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرچیں تھوڑی زیادہ تھیں، تھوڑا خیال رکھیے گا. نمک تھوڑا زیادہ تھا، خیال رکھ لیجیے گا. گھر میں سکون کتنا ہوگا. اور وہیں بدتمیزی کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، پلیٹ اٹھا کر پھینک دی. کیا بنا ہے؟ گندا جملہ بولتے ہیں کہ یہ بنا ہے. وہ جملہ بولتے ہوئے آدمی کو حیا ہے کہ یہ بنا ہے. یہ ناشکری نہیں. لالچ میں سامان زیادہ نکال دیا. ابا بیٹھے ہیں، دادا بیٹھے ہیں، اماں بیٹھی ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، پہلے خود نکال دیا. ہے جی اللہ والا گھر پہ آیا، پہلے خود نکال دیا. ابا کے ساتھ کھانا کھا کے بیٹھنا ہے صوفے پر، پہلے خود بیٹھ گئے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے کھلال کر رہے ہیں. جس کو تڑپ لگ جائے نا کہ ادب کا کوئی انتہا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چلتے چلے جاؤ، اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی. کس طرح لوگ اللہ والے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور رغبت سے کھاتے ہیں، جیسے پہلی دفعہ کھا رہے ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اماں جی کیا کھانا بنایا؟
بہو بٹیا کیا کھانا بنایا ہے، بٹیا کیا کھانا بنایا ہے، بیگم صاحبہ ماشاء اللہ، دل مست ہو گیا، اور شوق ہوگا. پتہ ہی نہیں ہے کہ ادب کیا ہے اس میں. اب 70 ادب کہاں سنائیں گے جی. اللہ اللہ. خادم اگر موزے سنت کے خلاف نکال دے تو اس سے کہو کہ پھر سے پہنا کر اتار دو. پہناتے ہوئے پہلے سیدھا پہناؤ پھر الٹا، دایاں بایاں، اور اتارتے ہوئے بائیں سے پہلے اتارو پھر دائیں سے. اس طرح اگر کبھی بھول کر بایاں پیر مسجد میں رکھ دیا تو فوراً نکال کر داہنا پیر داخل کرو، پھر بایاں پیر داخل کرو. یہ نہیں کہ ارے اس سے مرتبہ کیا ہو گیا، کیا آئندہ خیال رکھ لیں گے. آئندہ نہیں، فوراً سے صحیح کریں. اس اور سنت کے خلاف کرنے کے گناہ سے بچیں. اب دیکھیے ہمارے حضرت کو ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے چپل غلط پہن لی، فرمایا نہیں، واپس اتارو سنت کے حساب سے، اب سنت کے حساب سے پہنو. مسجد میں الٹا پیر چلا گیا، فرمایا واپس آؤ، الٹا پیر نکالو، سنت ادا کرو، پھر سیدھا پیر داخل کر کے سنت ادا کرو. اب کیا پکا ذہن میں بیٹھ گیا. ایک صاحب نے، میں وضو کر رہا تھا تو وہ دیکھ رہے تھے حضرت نے جس طرح وضو سکھایا، وہ دیکھ رہے تھے، اور میں شینک پر وضو کر رہا ہوں گھٹنے کی وجہ سے اور کمر کی وجہ سے. تو کوئی کمرہ بھی نہیں تھا، مسجد کا حصہ بھی نہیں تھا، تو میں چپل پہن کے وضو کر رہا تھا وہاں. تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں سوچ رہا تھا اب کیسے چپل سے پیر نکالو گے، پہلے تو سیدھا پیر دھونا ہے نا، تو چپل تو سیدھے پیر سے نکالو گے. مجھے حضرت نے سکھایا تھا کہ پہلے الٹا پیر اتار کے چپل پہ رکھ دو. وہ اتنا خوش ہوئے، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، وہ دیکھ رہے ہیں مجھے، کوئی گناہ تو ہے نہیں. تو پھر میں نے حضرت میرا کوئی کمال نہیں ہے، قسم بخدا حضرت کی جوتیوں کا صدقہ ہے شیخ رب العجم کے. تو میں نے پہلے الٹا پیر نکال کے چپل پر رکھا، پھر سیدھا پیر دھو کر چپل میں پہنا، پھر الٹا پیر پہن کر چپل میں پہن لیا. حالانکہ بہت عرصے سے ساتھ رہنے والے. اور وضو کی 18 سنتیں، آپ وہ سنتیں پڑھ لو، پھر فیصلہ کر لو کہ سنت کے ساتھ وضو کرنے میں کتنے سیکنڈ زیادہ لگے. منٹ کی بات میں نہیں کر رہا، یہ عاشقوں کی بات اور ہے، یہ عشاق کا معاملہ اور ہے. 1 منٹ بڑھ بھی جائے تو کیا طوفان آ گیا. یہ پیارے شیخ نے فرمایا کہ بھائی ہاتھ صحیح دھو، کلی صحیح کرو، ناک صحیح کرو صحیح طریقے سے. اب ایک صاحب نے مفتی نعیم صاحب سے پوچھا کہ میں چھوٹی انگلی سے مجھے مشکل ہوتی ہے، تو فرمایا کیا ہو گیا، اس انگلی سے کر لو. یہ تو اس لیے کہ ناک کی وجہ سے مشکل نہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو پوچھنے کا فائدہ ہو گیا جناب. اس کے بعد آنکھ کے یہ دونوں کونے اور آنکھ کے یہ آخری دونوں کونے، اس میں مٹی جم جاتی ہے، وضو نہیں ہوتا صحیح، اس کی فکر کرو. پھر پیشانی سے لے کر یہ کان کے ساتھ کی بھی اسکن ہے نا یہ، اور یہ صحیح طریقے سے دھو. اور پھر خلال بھی کرو. خلال کیا ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر یہ ایسے کر کے لگا. میرے رب نے مجھے اس طرح کرنے کو کہا، ختم. میرے رب نے مجھے اس طرح فرمایا کرنے کو. اب جس کی داڑھی نہیں ہے وہ محروم ہے اس بات سے، یہ بھی حضرت کا فرمایا. تو اب یہ سنت کے مطابق وضو کر جیسے بھی کر لیں نماز ہو جائے گی. سنت کا نور الگ ہے. سنت کے مطابق استنجا، سنت کے مطابق اذان دینا، تکبیر دینا، اسے جواب دینا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سنتیں. وضو کی پہلے 18 سنتیں جناب، نماز کی 51 سنتیں. اب 51 سنتیں سن کر حالت خراب ہو گئی، پتا چلا 35 پہ عمل ہے. لیکن سنت کا سمجھ کر مزہ اور ہو جائے گا. اب پیر ہے نا ایسے رکھنے سیدھے کعبے کی طرف. اب ایک پیر اس طرح جا رہا ہے، ایک طرح اس طرح جا رہا ہے، یا شمال جنوب کی طرف جا رہا ہے، اور فاصلہ اتنا بڑا رکھ دیا. شرعی عذر ہے، بڑی عمر والا ہے یا جسم بھاری ہے تو ظاہری بات ہے اس کو مشکل ہوگی سجدے میں جاتے ہوئے، تو تھوڑا فاصلہ رکھ لے، جو منع نہیں ہے. ہاتھ باندھے ایسے باندھنے ہیں، انگوٹھا اوپر، چھنگلیاں نیچے، 3 انگلیاں یہاں، اور یہ اس طرح ہو. ہمارا ہاتھ اس طرح ہے، جس طرح چاہے ہاتھ باندھ لیے. گناہ تو نہیں ہے، واقعی گناہ نہیں ہے، لیکن خشوع ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. جیسے چاہو نماز پڑھو، ناف کے نیچے انگلیاں چلی جائیں، وہ ہاتھ ہی اللہ نے ایسے بنا، ہاتھ چھوڑ دو خود ہی ناف کے نیچے چلے جائیں گے. کوئی اگر یہاں باندھتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس امام صاحب کو پھر پورا فالو کرے. یہ نہیں کہ جہاں آسانی دیکھی وہاں عمل کر لیا، جہاں مشکل. ایک امام صاحب فرماتے ہیں کہ خون بہہ جائے وضو ختم، ایک کہتے ہیں نہیں. ایک فرماتے ہیں بیوی کو ہاتھ لگ جائے وضو دوبارہ کرنا ہے، دوسرا کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب جہاں فائدہ ہوگا وہاں عمل کر لیں گے. اسی لیے تقلید پر ذرا کتاب تو پڑھو اگر ہمت ہے 1000 صفحے کی تو، یا اپنے علماء پر اعتماد کروں. یار عقل کی بات ہے، 150 برس کے پہلے مولانا کی تقلید کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد خلفائے راشدین رضوان علیہ مجمعین کی اطاعت کرنا.
اور فرما رہے اصحابی کالنجوم بأہی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی تقلید کرو گے، کسی ایک کے پیچھے چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ سب ختم، اور آج 150 برس کے پہلے آدمی پر یقین کر لیا۔ قسمت کی بات ہے، اور کیا ہے؟ قسمت کی بات ہے، اتنی عقل ہے تمہارے سامنے، سارے قرآن پاک کی تفاسیر، احادیث مبارکہ، کلیات، جزیات سب یاد ہے تمہیں، اور اجتہاد کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ تم کہاں سے اجتہاد کر رہے ہو بھائی؟ ایک چلا جاتا ہے، دوسرا جو آتا ہے نیا اجتہاد کرتا ہے، یہ کون سا کمال ہو گیا بھائی؟ اللہ اللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم میں دو چیز چھوڑ کے جاتا ہوں، اگر ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جو قرآن پاک اور سنت سے ہٹ کر چلے گا اس کا گمراہی ہوگی نہیں ہوگی؟ اب بیان کر رہے ہیں، گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں لڑکیوں کو لڑکوں کو بھی پھنسایا ہوا ہے، بیان کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، جوانی بھی برباد کر رہے ہیں۔ کیا یہ سب یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے کام ہے؟ یہ مرنے کے بعد وہ یہ کام نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد ہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرق کلمے کا فرق ہے، لیکن خدا نخواستہ وایا دوزخ جانا پڑا پھر